تیسری دفعہ جب پھر ہم آئے نا تو تیسری دفعہ ہم تقریباً 12ویں دن جا کے ہمیں انہوں نے گاڑی والوں نے اٹھایا ہے سلوینیا سے. اور کھانا کتنے دن کا لے کے چلے تھے؟ کھانا تقریباً 7-8 دن کا. 4 دن پھر اس کے بعد بھوکے. آخری جو دن تھا، آخری دن سے ایک پہلا دن جس دن ہمیں گاڑی نہیں اٹھانا تھا اس سے ایک دن پہلے وہ انہوں نے ڈینکروں نے ایجنٹ کو کال کی ہے کہ بھائی کھانا ختم ہو گیا ہے، بندے بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں. اچھا. تو پھر وہ گاڑی آئی تھی سلوینیا میں کھانا دے کے گئی تھی. سب کچھ ہر چیزیں وہ ادھر دے کے گئی تھی. پھر ادھر وہ ہم نے رات کو 2 دن سے بھوکے تھے تو رات کو بیٹھ کے پہلے کھانا کھایا، پھر ایک محفوظ جگہ جا کے سوئے. رات کو بارش ہو رہی تھی، وہی شاپر وغیرہ ڈال کے تو اسی طرح کپڑے بھی سب کچھ گیلا ہو گیا تھا یار. اگلے دن جا کے ہم پوائنٹ پہ پہنچے، ادھر بھی کھانا شانا کھایا. کھا کے تو شام کو تقریباً 3-3:30 کا ٹائم ہوگا، گاڑی آئی تھی اس نے اٹھایا. جا کے اس نے تو گریزیا سے پیچھے بارڈر سے پیچھے ہی اتار دیا، پولیس لگی تھی تو سلوینیا کے اندر ہی. سلوینیا کے اندر ہی. تو ہم تو وہ کسی کو راستہ نہیں معلوم تھا. تو وہ ڈنکر اتنا بھی کوئی دور پاس نہیں تھا. تقریباً 4-5 کلومیٹر بارڈر دور ہوگا. اور ڈنکر بھی کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا، وہ گاڑی والا اتار کے گیا. اچھا. تو ہم جیسے ہی جا رہے تھے تو ہم ادھر سے کسی سے پوچھتے ہیں تو پہلے ادھر بارڈر کے لوگ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ہمیں دیکھ رہے تھے، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں. ہم جا رہے تھے تو ہم اٹلی کے بجائے چلتے چلتے نا وہ بارڈر سلوینیا والی کے اندر جگہ واپس گھسنے لگے. سلوینیا واپس. تو جیسے ہی روڈ پہ ہوئے آگے 2 گاڑیاں ناکا لگا کے کھڑی تھی، انہوں نے اٹھا لیا. ادھر ہی بیٹھا رات کو. تو وہ پانی پی کے جنگل کا نا مجھے گردے کی تکلیف ہونے لگ پڑی تھی. تو مجھے تکلیف اتنی سخت ہوئی نا، اور رات کو پھر میں تکلیف تھی تو انہوں نے مجھے پولیس اسٹیشن لے کے گئے. باقاعدہ انہوں نے خون ٹیسٹ وغیرہ کیا، سب کچھ کیا. ٹیسٹ وغیرہ بھی جو نہیں بھی تھے وہ بھی کر دیے. چلو پتہ لگ گیا کچھ نہیں ہے. تو وہ بول رہے تھے کہ پانی شانی پیا ہے، کچرا ہے، پیشاب میں کچرا ہے، تو اس وجہ سے تمہیں تکلیف. صبح انہوں نے بس بھری نا، جب انہوں نے ہمیں بس میں بٹھایا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے یہ جو بس میں بٹھا رہے ہیں ہمیں. ہاں نہیں تو کمبیاں آتی ہیں. ہاں کمبی آتی رپورٹ کرنے کے لیے. تو بس میں لے کے گئے سیدھا لبیانہ سینٹر کے ساتھ ہی تقریباً 8-9 جو اس کا سینٹر ہے نا لبیانہ، اس کے ساتھ تقریباً 12-13 کلومیٹر ساتھ ہی ایک جگہ پہ اس کا کیمپ ہے. اس کیمپ پہ انہوں نے ہمیں رکھا. جا کے پہلے قرنطینہ لگایا ہم کو. قرنطینہ کے اندر ہی 18-19 دن بعد ہم جا کے ادھر سے فرار ہو گئے. تو وہ صرف شام کو تقریباً 15 یا 20 منٹ کے لیے وہ ادھر سے ہمیں نکالتے تھے، ادھر ہی پھر آ کے پھر بند کر دیتے تھے. کھانا بھی اندر، سب کچھ اندر. ڈاکٹر وغیرہ بھی جو ہے نا، وہ کوئی دوائی وغیرہ لینی ہوتی تھی تو وہ ایک بندہ ساتھ جاتا تھا، ادھر سے پھر آ کے بند کر دیتے. اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں کمرہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، سب کچھ دیا. مسجد بھی اندر بنی تھی، نماز شماز ہر چیز وی آئی، کھانا پینا بھی وی آئی پی تھا، ہر چیز وی آئی پی تھی. جہاں والے بھی اندر ہیں، سب اندر ہیں. ایک عجیب ماحول ہے. باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مولوی صاحب بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، ایران کا تھا. اور اس کیمپ میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کھانا خود بھی بندہ پکا سکتا تھا. باہر سے لے کے آتا تھا نا تو کچن بنے ہوئے تھے، ہر فلور کے اوپر ایک کچن ہے، ایک نیچے کچن ہے، ایک اوپر کچن ہے. کپڑے دھو کے دیتے تھے وہ لوگ، سب کچھ. کیمپ بڑا وی آئی پی تھا. اگلے دن پھر انہوں نے جس دن کارڈ دینا تھا، کارڈ کے لیے وہ لے کے گئے. انہوں نے انٹرویو لیا، پوچھے کیوں آئے ہو، کیا مجبوری ہے. وہ جیسے ہی سب انٹرویو وغیرہ پوچھتے ہیں، ہر کنٹریز میں پوچھتے ہیں کس مقصد کے لیے، کیوں پیچھے سے آئے ہو، کیا مجبوری تھی، کیا حالات تھے. تو لے کے آئے. وہ دوسرے دن انہوں نے کارڈ بنا کے کارڈ دیا. اس کارڈ کی 1 مہینہ تھا میرے حساب سے. 1 مہینے بعد پھر انٹرویو دینا تھا. تو اس کارڈ پہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس کارڈ پہ نا، وہ ویسٹرن یونین سے کوئی پیسے شیسے اس کارڈ کے نمبر پہ بھیجتا تھا تو وہ جا کے نا ویسٹرن یونین سے ہم لے سکتے تھے. تو وہ ادھر میں یہ کام کرنے لگ پڑا تھا کیونکہ نئے لڑکے آتے تھے جن کو پیسے ضرورت ہوتے تھے. تو وہ کارڈ وغیرہ ان کو میں نے بتایا وہ تھا میرے پاس کارڈ ہے، تو پیسے شیسے کسی نے منگانے ہیں. تو وہ کیونکہ ادھر سب لوگ کاروبار کرتے تھے، فی مثلا 100 یورو کے پیچھے 10 یورو لیتے تھے، کسی کے پیسے بھی لے کے آنے. کیونکہ جب قرنطینہ لگتا تھا تو کئی لوگوں کو 25 دنوں کا بھی لگتا تھا. تو پھر اندر وہ کھانے پینے کی چیزیں منگواتے تھے پیسوں سے. تو پھر جیسے ہی لے کے جانا، دن میں 3-4 بندوں کے پیسے لینے جانے ہیں تو اپنی دیار اپنا حساب تو برابر ہو جاتا تھا ادھر ہی. پھر ہم ادھر سے آ کے تو گریزیا والی سائڈ پہ نا دن کو ہی ہم نے پار کیا. روڈ ہے درمیان میں سے، گریز سامنے اٹلی ہے، ادھر سلوینیا روڈ کراس کر کے آگے ہو گئے. پھر چلتے چلتے تقریباً کچھ 25-30 منٹ بعد جب ہم پہنچے نا تو جدھر ہم نے پیزا کھایا، میں اور اظہر اور وہ لڑکا تھا وہ پنجاب کا، ادھر ہی وہ لڑکے بھی آ رہے تھے جو سلوینیا، جو بوسنیا میں ہمارے ساتھ تھے، وہ پٹھان لوگ. پھر ان سے ملے کیونکہ ان کا کیمپ ادھر ہی تھا گریزیا میں ہی.
अच्छा। उनसे मिले, फिर उधर से हमने वो उस बंदे ने हमें टिकट करवा के दी। आगे खुद नहीं जा सकता था तो एक बंदे से उसने राब्ता किया, उसे बोलता है यार तुम्हें मैं इतने पैसे देता हूँ, 35-40 रुपया देता हूँ, इनको तुम ये खुद रख लो तो इनको टिकटें लेके दे दो। फिर उसने हमें टिकटें लेके दी डायरेक्ट उदीने की। अच्छा। उदीने हम पहुंचे, उदीने से हमें पता नहीं था अब किधर जाना है, तो वह हम अगली ट्रेन नेक्स्ट ट्रेन में हम घुस के तो चलते 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 हम सीधा वीनस पहुंच गए। तो उधर हम किसी बंदे को उधर हम पूछते हैं यार इधर से वो जाके ना, हमने आगे वो मैनेजर को पूछा, स्टाफ वाले को जो टिकट दे रहा था उससे पूछा है काउंटर वाले को कि ये इधर से मिलान की ट्रेन कहाँ जाती है। वो बोलता है इधर से आपने फिर बैक ट्रेन लेनी है, वेरोने जाना है, वेरोने से फिर आपने ट्रेन चेंज करके मिलान जाना है। फिर उधर से हम ट्रेन में जाके बैठ के वेरोना गए। वेरोना से फिर हमने ट्रेन चेंज की तो तकरीबन कुछ 2 घंटे 40 मिनट तो इतने लगे होंगे, इतना टाइम था मेरे हिसाब से कि हम जाके पहुंचे हैं इधर मिलान में। फिर रात को एक दोस्त जो साथ था उसके घर में ठहरे थे, तो सुबह फिर आ गए थे इधर मिलान में। मिलान से फिर हम निकल के वीनस चले गए थे, उधर ये झील करवानी थी। वो अजहर बोलता था यार मेरा कोई मेहरबान है उधर ही वो सब कुछ करेगा, तो उधर ही रहा हूँ। उधर हमने झील तो करवाई है, सब कुछ हो गया। उधर उन्होंने हमें कैंप नहीं दिया। हमने 2-3 दफा ना सारा सारा दिन, मतलब 2-3 दिन हमने उधर थाने के सामने गुजारे। उन्होंने हमें बोला है कि भाई घर है ही नहीं है, क्योंकि वो घर देते थे तो कैंप नहीं था। बोलते हैं कि घर प्रोजेक्ट है ही नहीं है हमारे पास, बस ओपन झील की कार दी थी उन्होंने हमारी। तो उधर से फिर हम तकरीबन 1 हफ्ता उधर रहे हैं उन बंदों के पास। 1 हफ्ते बाद फिर मेरा एक हम जानने वाला था, मैं उसके पास उधर ही एक स्टाफ पीछे चला गया। 1 महीना रहा हूँ। उधर अजहर को फोन किया है 1 महीने बाद कि उधर से जगह चेंज करें। फिर उधर से हम ट्रेनें चेंज करते करते एनकोना पहुंचे। जाके एनकोना सर्दी सर्दी, उधर तो कोई था भी नहीं। सारी रात ये सामने थाना है, उसके सामने हम एक फुटपाथ था उस पे सोए रहे सारी रात। तो पुलिस वालों ने नहीं पूछा? किसी ने पूछा ही नहीं, है ही नहीं था कोई, रात का टाइम था, कोई बाहर है ही नहीं था। तो सुबह 10 बजे वो बंदा आया, उसको हमने सारा कुछ बताया तो उसने सारा कुछ नाम वगैरह लिखा हमारा, लिख के तो उसने 2 महीने बाद की, उन्होंने 2-2.5 महीने बाद की उसने हमें अपॉइंटमेंट निकाल के दिया कि इस दिन तुम आओगे तो तुम्हें कैंप मिलेगा। तो वो 2-2.5 महीने हम कहाँ रहे थे। तो फिर उधर अजहर का साथ ही अनकोने से तकरीबन 2-4 स्टाफ, अब मेरे वो उस जगह का फिलकुनारा एक जगह है, उससे एक स्टाफ आगे है वो जगह, उसका कोई दोस्त था। तो उधर हम पहुंच के तो वो जिसके साथ इसके अजहर की तस्वीरें वगैरह भी होंगी, वो जवाद लड़का, तो उसके पास हमारे 1 हफ्ता 2 हफ्ते उधर रहे। उधर से फिर मेरा राब्ता हो गया था, इधर गांव के लड़के थे। उधर से फिर मैं निकला अनकोने से फिनकुनारे से फिर आगे वो बेलोनिया से चलते चलते फिर मिलान से फिर रात को ट्रेन मैंने ली अंडरग्राउंड नवारे से। फिर रात 12:30 हो गए, मोबाइल भी नहीं है, सिर्फ नंबर कागज पे लिखे हुए हैं, तो इस कॉन्टेक्ट पे जा रहा हूँ। सुबह 11 बजे का चलते चलते रात के 12 हो गए। फिर आखिरी ट्रेन भी उधर की एक आखिरी ट्रेन जाती थी, वो कास्तानो प्रीमो आखिरी, उधर रहते थे हमारे गांव के बंदे, उधर वो बस आखिरी थी। तो मैंने उस बंदे को, एक बंदे से नंबर लेके कॉल किया, मैंने बोला इधर से तो ट्रेनें वगैरह ही अब बंद हो गई है, तो मैं क्या करूंगा। वो बोलता है यार उधर एक पाकिस्तानी की दुकान होगी, बाहर जाओ, वो मेरा दोस्त है, उससे मेरी बात करो, रात तुम्हें वो अपने घर रख लेगा। मैं गया, वो दुकान भी बंद थी आगे से। फिर मेरे पास पैसे थे तो मैं आ रहा था, तो रात को एक फैमिली, आखिरी ट्रेन जो नवारे आके रुकी थी ना, उधर से वो लोग जा रहे थे, तो एक आखिरी फैमिली जा रही थी। उससे मैंने पूछा, पाकिस्तानी फैमिली थी, मैंने बोला इधर से कास्तानो प्रीमो को कोई ट्रेन वगैरह या कोई बस जाती होगी। तो वो इतने में से ऊपर से बस भी आ गई, तो वो लास्ट बस थी उधर जाने वाली। किस्मत का खेल देखो। वो उनके साथ एक बहन थी, सिस्टर थी, मेरी बहन ही है, तो पाकिस्तानी फैमिली थी। उस लड़की ने मुझे बोला कि भाई ये आखिरी बस है, इधर चले, इससे अगर इस बस में बैठ जाए तो आप कास्तानो प्रीमो जाके स्टॉप करेगी तो उससे उतर जाना। सारी बस खाली थी। मैं अंदर गया, मैंने उससे बोला टिकट तो नहीं है, पैसे ले लो। बोलता है बैठ जाओ। मैंने बोला मुझे पता नहीं है, नया हूँ, कास्तानो प्रीमो उतार देना। उधर जाके उसने उतारा। उधर फिर आगे उनका घर नहीं मालूम, फिर वो अब कॉन्टेक्ट कैसे करूं, बंदा ही रोड पे कोई नहीं है। एक बार टालियन खुली हुई थी, वो लड़के लड़कियां उधर वो काफी वगैरह पी रहे थे, चिल कर रहे थे। तो वो एक लड़के से मैंने फोन मोबाइल उससे बोला, उसने मुझे बोला ठीक है जी। तो वो बड़े अच्छे लड़के थे, काफी भी बोलता है पियो। मैंने बोला नया बंदा हूँ तो एक कॉन्टेक्ट करना है। उसने मुझे काफी भी ला के दी, पानी भी दिया पीने के लिए, फोन भी कराया। फिर वो बंदा बोलता है इधर ही खड़ो, घर हमारा साथ ही है, 2 मिनट में बंदा आया तुम्हें ले जाएगा। अच्छा। तो उधर में खड़ा था। फिर वो 5-6 मिनट बाद वो बंदा आया तो उसने फिर मुझे साथ ले गया। फिर घर में 3-4 महीने उधर रहा हूँ। 3-4 महीने के बाद फिर मैं रोज इधर आता था मिलान में, हेल्प सेंटर वालों के जरिए
میں نے ازیل نہیں کروانی تھی، کیمپ لینا تھا، تو 10-11 دن میں آتا. کبھی وہ کون سا پیپر حل کرنے کے لیے بولتے، کبھی کون سا میڈیکل ہو رہا ہے میرا آج، کبھی آج کرونے کا ہے، آج چیسٹ کا ہے، آج بلڈ کا ہے، پتہ نہیں کون کون سے یار، کبھی جرکان کا لے رہے ہیں، کبھی کس کا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 10-12 انہوں نے جو سیمپل نکالے ہیں بلڈ کے، وہ تقریباً انہوں نے 13 سے 14 نکالے ہیں. اچھا تو وہ مجھے بولتے تھے کہ تم جب میں وہ رپورٹیں لینے گیا تو اس نے مجھے گولیاں کچھ دی، بولتے تمہارا خون خراب ہو گیا وہ جنگل کا پانی پی پی کے، وہ خون صاف کرنے کی اس نے گولیاں دی. تو وہ لی، پھر مجھے سارا کچھ میں نے رپورٹیں جا کے ہیلتھ سینٹر والوں کو دی، سارا کچھ کلیئر ہو گیا ایک ایک چیز. پھر جا کے انہوں نے مجھے 10-12 دن بعد انہوں نے مجھے ایک اپوائنٹمنٹ نکال کے دی. انہوں نے بولا ہے کہ تم اس دن آ جاؤ کستورا پولیس اسٹیشن جانا، تمہیں وہ کیمپ دیں گے. پھر میں ادھر اپنے جو گاؤں کے بندے تھے ان کے پاس چلا گیا. تو 10-12 دن بعد آیا، آ کے پھر میں ادھر تھانے گیا. تو تھانے میں انہوں نے جا کے میں نے تو آگے اتنی بڑی لائن لگی تھی، پیچھے کھڑا ہو گیا. پھر جب میرا نمبر آیا تو میں نے اس کو وہ اپوائنٹمنٹ کا پیپر دیا، تو وہ مجھے ساتھ لے گیا. اندر گیا جی، اندر لے کے گئے. جیسے ہی مجھے انہوں نے پوچھا سب کچھ، میرے فنگر لے انہوں نے سارے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیونکہ ایک شارٹ سا لفظ، وہ شارٹ سا ایک وہ ٹیسٹ پوچھتے ہیں نا کہ کس وجہ سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا مجبوری تھی. تو وہ میں نے تھوڑا سا وہ جو ہے تقریباً 5-10 منٹ کا انہیں بتایا ہوگا، یہ اس وجہ سے آیا. تو پھر وہ بولتے ہیں باہر جاؤ. باہر جا کے کھڑا ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ادھر انتظار کیا. 1 گھنٹے بعد اتنے میں ایک بندہ آیا گاڑی والا، وہ جو پروجیکٹ والے بندے ہوتے ہیں، یہ کیمپ وغیرہ والے، وہ ان کا ایک بندہ آیا. اس نے مجھے بولا جی ہاں یہ نام کس کا ہے جی، ٹھیک ہے وہ آ جاؤ جی. اس نے جا کے مجھے گاڑی میں بٹھایا، سیدھا لے کے کیمپ میں. سارا کچھ ادھر بھی پہلے 10-12 دن 15 دن کرنٹینہ کاٹا ہے. اس کے بعد پھر جا کے کیمپ میں لائے. پھر 1 مہینے بعد سجور میں لیا. ابھی تک میرے ساتھ جو تھے ابھی تک ان کے فنگر بھی معاف نہیں ہوئے. اب بھی جا کے ان کے فنگر سلوینیا کے معاف ہوئے ہیں. اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز اسے پسند آئی ہے کہ 1 مہینے بعد سجور انہوں نے مجھے پیلی سجور انہوں نے مجھے دی. ابھی تک لڑکوں کو وائٹ سجور دی ہوئی ہے انہوں نے. تو اس کے بعد پھر جناب اس سجور پہ پاکستان آ جا سکتے ہو؟ جو ابھی انہوں نے مجھے دی ہے اس پہ میں جا سکتا ہوں. جو وائٹ ہے اس پہ نہیں جا سکتا. جو یلو کلر کی ہے نا پیلی، اس پہ جا سکتا ہوں. وہ میرے پاس ہے، جا سکتا ہوں اس پہ. پھر ایک میڈیکل کارڈ بنا کے دیا ہے انہوں نے ساتھ. ابھی ایک ریزیڈنس ہے جس کا بولتے ہیں ریزیڈنس ادھر کا کارڈ ہے، وہ ریشی کارڈ، ریش بھی اس پہ مل جاتی ہے. اس پہ بینک اکاؤنٹ بھی اس پہ بنتا ہے. اب اللہ کا کرم ہے کہ کافی کچھ انہوں نے دیا ہے. ہاں کمیشن ہوا تھا میرا ایک، آپ کو پتہ نہیں پتا پہلا کمیشن بھی میرا میں نے دیا تھا کمیشن. بہرحال کمیشن جو ہے پہلا وہ انہوں نے میرا ریفیوز کر دیا تھا. کمیشن ریفیوز ہوا. اب جس دن ریفیوز ہوا اس سے اگلے دن میں پھر جا کے میں نے وکیل سے رابطہ کیا، تو میں نے اپیل کر دی نہیں. تو اب انشاءاللہ جو امید ہے کہ دوسرا، کیونکہ پہلا کمیشن جو ہے اسمان کسی کا بھی پاس نہیں کر رہی، یا کسی کا بھی پٹھان جو بندے ہیں نا جو بارڈر ایریے کے ہیں ان کا ہوتا ہے جا کے پہلا کسی کا بھی پاس نہیں ہوتا. ہمارے کیمپ میں جتنے بھی تقریباً 180 بندہ ہوگا کہ 180 بندے میں سے 15 یا 20 بندوں کا انہوں نے پہلی دفعہ میں کمیشن پاس کیا ہوگا، باقی سب کے پہلے فیل ہوئی ہیں. تو ابھی تک کیمپ میں ہی ہو؟ ابھی تک کیمپ میں ہی ہوں. ادھر فیسلٹیز ہیں تو رہ رہے ہیں، ساتھ کام کرتے ہیں، کھانا یہ دے رہے ہیں، کپڑے یہ دھو کے دے رہے ہیں، شیو وغیرہ کے لیے سیفٹیاں ہر چیز، شیمپو وغیرہ جو بھی ہے ہر چیز یہ دے رہے ہیں. اور مہینے کے 70 یورو بھی دے رہے ہیں مجھے. تو ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا ہوں. کام کے لیے پابندی نہیں ہے. رات کو 2 بجے تک آخری ٹائم ہے، 2 بجے تک آپ باہر رہ سکتے. 2 بجے کے بعد جو ہے پھر آپ کی غیر حاضری ہو جائے گی. اگر 3 غیر حاضریاں ہو گئی نا، 3 بار حاضری نہیں لگائی آپ نے، تو پھر کیمپ آپ کو یا وارننگ دے گا تو یا پھر یہ تو پولیس والوں پہ منحصر کرتا ہے یا نکال دے گا. چلو جی، بڑی مہربانی شاہد صاحب، تو آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور مزید جو ہے معلومات آپ سے اٹلی کے بارے میں لیتے رہیں گے. اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتے رہیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھنا. آمین. تو ویورز ہیں ان کے لیے کوئی آپ کا پیغام آخر میں، خاص کر کے وہ والے ویورو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو، گجرات، منڈی، ادھر سیال کوٹ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو، گجرانوالہ سائڈ پہ، جو ڈنکی لگا کے آنا چاہتے ہو. اور ایک ہمارا جو وہ تکیہ کلام تھا وہ بھول گئے ہیں ہم. بیٹا یو ہے بلیک بیری، یہ مس کال نہیں دیتا، سیدھا کنیکٹ کرتا ہے. سب بھائیوں کو جو بھی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ پاک ان کو خوش رکھے. آج کافی دن بعد عثمان بھائی سے بات ہوئی ہے.
میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو لمبی عمر دے، اور عثمان بھائی کو آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. تو اسی طرح عثمان بھائی کے ساتھ اپنا دل لگا کے رکھیں اور ہمیں بھی یاد کریں عثمان بھائی کو بھی، اور فالو کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ان کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم آپ کو اٹلی کے بارے میں جو معلومات آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ مل جل کے رہیں، آپ کو بہت ہی کام کی چیزیں انشاءاللہ عثمان بھائی بتائیں گے.